کہ فروری دا مہینہ ایک دے اندر ایک ایسا دن مخصوص کیتا گیا ہے، خصوصاً یورپ دے عیسائیاں دا طرفوں 14 فروری ایک ایسا دن رکھیا گیا ہے جس دن محبت دا، پیار دا، الفت دا اظہار کیتا جاندا ہے اور لوگاں دے اندر انہاں نوں دھوکھا دین واسطے کیا جاندا ہے کہ ضروری نہیں کہ مرد اور عورت ہی آپس دے اندر محبت دا اظہار کرن، بلکہ اس دن تسی اپنی ماں نال محبت دا اظہار کر سکتے ہو، باپ نال کر سکتے ہو، اولاد نال کر سکتے ہو، بیوی نال کر سکتے ہو۔ ایک دھوکا ہے، فریب ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس دن نو منایا جاندہ ہے اس وجہ تو کہ لوگاں دے اندر، میں پڑھ رہا سا، جتنے بھی دوسرے مذاہب نے، چاہے عیسائیت لے لو یا یہودیت لے لو، ہندو مذہب لے لو یا کوئی اور بدھ مت لے لو، اونا دی زندگی دا جو ایک پیریڈ ہوندا ہے، اگر عیسائی گرجا گھر جاندے نے، او مخصوص ٹائم جڑا ہے او سمجھدے نے کہ اس دے اندر حدود و قیود نے، اس تو بعد اسی آزاد ہاں۔ یہودی جدو اپنے عبادت خانے دے اندر جاندے نے، او آدھا گھنٹہ جتنا بھی وقت انہوں نے رکھے ہے، اس وقت نو اپنے واسطے اس تعین کرتے ہیں کہ اے وقت جیڑا ہے ساڑی زندگی دا ایسا ہے کہ ساڑے واسطے حدود و قیود جو پابندیاں نے صرف اس وقت دے اندر لاگو نے۔ ایسے طرح ہی ہندوؤں دا، ایسے طرح دوسرے مذاہب دا طریقہ کار ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے کہ جس دے اندر انسان دا 24 گھنٹے پوری جڑی او دی حرکات و سکنات نے، او دا جتنا بھی وقت ہے، جتنا بھی ٹائم ہے، 24 گھنٹے دے اندر سارے دا سارا ٹائم اسلام دے اصول اور طریقے دے مطابق گزارنا ہے۔ میں دیکھیا جدوں کفار نے دیکھیا کہ انہاں دا طریقہ ہی بالکل مختلف ہے، اسلام نے تے اپنے منن والیاں نو زندگی گزارن دا طریقہ ہی علیحدہ دس چھڑیا ہے۔ تسی یورپ دیکھیا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، سیکولر دیکھیا تسی لوگاں نو معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، نہ کسے نو اپنے باپ دا پتہ ہے، نہ اپنے کسے رشتہ دار دا پتہ ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس دے منن والیاں نو پورا اپنا خاندانی نظام دا، اپنے آباء و اجداد دا، اپنے عزیز و اقارب دے ایک رشتے دی معلومات ہوندیاں نے۔ اور سارا معاشرہ تباہ ہو گیا، انہوں نے کہا اسی تباہ ہوئے ہیں، کیوں نہ مسلمانوں نو بھی تباہ کرن دی کوشش کریے۔ سارے حربے، سارے طریقے، سارے جتنے بھی انہوں دیاں اٹیمپٹسن ساریاں جدوں ناکام ہوئیاں، انہوں نے ایک ایسا طریقہ دیکھیا کہ چلو مسلمانہ دے اندر محبت دے نام تے، پیار دے نام تے ایک ایسا دن جیڑا داخل کر دیتا جائے تاکہ بے حیائی، فحاشی، بدماشی مسلمان معاشرے دے اندر پھیلا دیتی جائے۔ جدو معاشرے دے اندر فحاشی پھیلے گی، عریانی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی، پھر انہاں نو کنٹرول کرنا مشکل نہیں، انہاں نو تباہ کرنا مشکل نہیں، انہاں نو غلط اور صحیح دا جو ایک پہچان ہے، او دا جڑا فرق ہے، او دا پھر انہاں نو کوئی معلوم نہیں ہوئے گا۔ میں آقا علیہ السلام دا ایک فرمان دیکھ رہا سا، پڑھ رہا سا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما کان الفحش
فی شیء الا شان، بے حیائی جس چیز دے اندر، جس معاشرے دے اندر، جس خاندان دے اندر، جس ملک دے اندر، جس علاقے دے اندر آ جاندی ہے، بے حیائی دی وجہ تو او دی قدر و قیمت جڑی ہے نیچے گر جاندی ہے۔ اور حیا جس معاشرے دے اندر حتیٰ کہ انہوں محدود کر کے جس فرد دے اندر آ جاندی ہے، او دا وزن، او دی قدر و قیمت، او دی عزت، او دی تکریم، او دی تعظیم معاشرے دے اندر بہت زیادہ بڑھ جاندی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے پیمانہ دس چڑھیا ہے، اور ایک دوسری حدیث سماعت فرمان دے جاؤ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے، فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان اور حیا دو چیزاں لازم اور ملزوم نے۔ جس طرح جسم دے اندر جان ہوئے تے جسم لائق ہوندہ ہے، قابل ہوندہ ہے بولن دا، حرکت کرن دا، نہ اکیلی روح کم کر سکتی ہے، نہ اکیلا جسم کر سکتا ہے، انہاں دونوں دا لازم اور ملزوم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہی نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا اور ایمان دو لازم چیزاں نے، اگر انہاں جو ایمان کو نہیں، حیا ختم ہے۔ جاؤ تسی ساری دنیا دے اندر پھر کے دیکھ لو، اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھیا، بے حیائی اس معاشرے دے اندر عام ہے، اور چاہے ظاہری نظر آئے، چاہے انہاں دے معاشرے دے اندر اخلاقی لحاظ نہ نظر آئے۔ اور اگر ایمان حیا ختم ہے تو ایمان کوئی نہیں۔ میرے بھائی، جو بندہ حیادار نہیں ہوئے گا، او دا ایمان غارت ہو جائے گا، او دا ایمان رب نو دے ایمان دی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر عرض کیتا سی کہ آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، جدو بندہ فحاشی دے، بدماشی دے اور زنا دا ارتکاب کرتا ہے، رب نو دے کولو شرم آن لگ پیندی ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، شرمندہ عرشاں والا خدا ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی پڑھی ہے کہ جدو انسان زنا دا ارتکاب کر رہا ہوندا ہے، اس وقت او دا ایمان ختم ہو چکا ہوندا ہے۔ بعد چو توبہ کر لے تے رب معاف کرنے والا، رب بڑی رحمت والا ہے، رب اپنے ادا گناہ معاف کر دوے۔ سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، ملی بیٹھے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، ساڈا خالق تے مالک ہے تو عرش والیا، ساڈا داتا تے رازق تو ہے عرش والیا، ساڈا ایک ایک جوڑیا تو جوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یہ کہ پھیلائیں بے حیائی کو فی الذین آمنوا ایمان والے لوگوں میں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے دنیا اور آخرت میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو اس پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں نازل فرمائے دعا ہے اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیاں مسجد دے اندر تشریف فرمانے اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں نیک حاجات پوریاں فرما اے اللہ ضرورتاں نو اے اللہ اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما
اے اللہ پریشانیاں تکلیفاں ازمائشاں اللہ دور فرما، اے اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ کافراں نو ذلیل و خوار فرما۔ سامعین محترم، انگریزی مہینے دا یا دوسرا مہینہ جس دا آغاز ہو چکا ہے گزشتہ دنوں دے اندر، اور آج تقریباً 7 فروری ہے، ملک پاکستان دے اندر یا سوشل میڈیا دا زمانہ ہے، پل پل دی خبر، دنیا دے ہر کونے دی معلومات، مختلف اقوام دا، مختلف معاشرے دا، مختلف لوگاں دا، مختلف مسالک دا، مختلف مذاہب دا طریقہ کار، انہاں دی زندگی گزارن دا اسلوب، انہاں دیاں رسومات، انہاں دے میلے، انہاں دے کوئی بھی جڑے نے تہوار نے، انہاں دا سانو گھر بیٹھیاں او دا علم حاصل ہو جاندا ہے۔ جس طرح مختلف قوماں دے اپنے اپنے تہوار نے، اپنے اپنے دن منان دے کوئی مخصوص دن رکھے نے، اللہ نے قرآن پاک دے اندر مسلمانوں واسطے بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ، اسی امت واسطے، ہر امت واسطے ایک طریقہ بنایا ہے۔ قرآن دی دوسری آیت دے اندر اللہ فرماتے نے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت دی ایک شریعت ہے، ایک منہاج یعنی طریقہ ہے، منہج ہے، لیکن امت محمدیہ دا جو زندگی گزارن دا طریقہ ہے، اس واسطے کسے دوسری قوم دا انہاں دا طریقہ فالو کرنا، کسے غیر مذہب قوم نو اپنا تسی انہاں دے پیچھے چلن دیا ہویاں، انہاں دے دھیراں نو منانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سختی دے نال منع فرمایا۔ سامعین محترم، جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے اور اس دا ترجمہ اپنی قومی زبان اردو دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو، اور میں امید رکھنا تسی میرے مضمون نو بخوبی سمجھ چکے ہوو گے۔ میں آج دی گفتگو دے اندر ایسے مضمون نو تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے دے نام تے مشہور ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اگر پڑھتے جاؤ، کسی نے کچھ لکھیا ہے، کسی نے کچھ لکھیا ہے، کسی نے ایک تعویل کچھ کیتی ہے۔ کوئی آندہ ہے جی ایک عیسائیاں دا راہب سی، انہوں کیا گیا جی تو اپنا مذہب چینج کر لے، مذہب چینج نہیں کیتا، انہوں جیل دے اندر ڈال دیتا گیا، جیل دے اندر ڈالیا۔ دیکھو ایدی بنیاد کیسی ہے، جیل دے اندر ڈالیا تے جیڑا جیلر سی، سپریڈنٹس جیلر سی، او دی جڑی بیٹی ہے او دا آپس دے اندر انہاں دی محبت ہو گئی۔ جدو جیلر نو پتا چلیا کہ میری بیٹی دے نال ایدا تعلق ہے، انہیں پھانسی لا دیتی، لہٰذا انہیں ایک خط لے دیتا، خط دے اتے انہیں محبت دا اظہار کیتا۔ ایسے ہی کہانیاں کڑیاں ہوئیاں نے، لیکن حقیقت دے اندر کیا ہے کہ مسلمانہ دے اندر بے حیائی اور فحاشی بدماشی پھیلان دا ایک طریقہ ہے۔ کہانی جڑی مرضی کر لو، لیکن او دا جڑا آخر دے اتے نتیجہ ہے او مسلمانہ دے اندر بے حیائی نو پھیلانا ہے۔ اور میں کیوں یہ بات عرض کر رہے ہیں؟ کیونکہ رب نے آج تو 1400 سال پہلے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، اور اللہ دا قرآن سمجھ فرماؤ، اور اپنے معاشرے نو محفوظ کر لو، اپنے خاندان نو، اپنے قبیلے
قبیلے نو، اپنی برادری نو، اپنے رشتہ داراں نو، اپنی اولاد نو محفوظ کر لو۔ اج اگر اولاد بگڑ جاندی ہے، اگر اس غلط راستے تے چلی جاندی ہے، پھر تہاڈا جڑا خاندان جڑا صحیح نہیں رہے گا اور خاندان دی عزت ختم ہو جائے گی۔ جاؤ اپنے خاندان دور نہ دیکھو، اپنے خاندان دے افراد نو دیکھ لو، اپنے عزیز و اقارب نو دیکھ لو۔ جس دی مشہوری اے ہو جاندی او دے کول دوسرے لوگ بیٹھتے بھی نہیں، کیوں کہ بندے دی شناخت اس بندے دے نال ہوندی جس دے نال وہ بیٹھدا ہے۔ جدو وہ بندہ بے حیا ہوئے گا، دوسرے حیادار بندے دا او دے نال بیٹھنا بڑا مشکل ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر کی بیان فرمایا ہے، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، او لوگ جڑے نے رب نے لوگاں دی تخصیص نہیں کیتی، رب نے عام لوگاں دا ذکر کر چھڑیا، چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے کلمہ نہ پڑھتا بھی ہوئے۔ رب نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جڑے لوگ جڑے پسند کرتے نے، جنہاں نو چیزاں چنگیاں لگ دیاں نے، جنہاں نو چیزاں پسند نے کہ انتشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، کہ ایمان والیاں دے اندر، مومنہ دے اندر، مسلمانہ دے اندر، کلمہ پڑھنے والیاں دے اندر بے حیائی نو پھیلا دیتا جائے، زنا نو عام کر دیتا جائے، محبت دے نام دے اتے، محبت دے نام دے اتے، او دے دن نو منان دے نام دے اتے مسلمانہ دے اندر بے حیائی عام کر دیتی جائے۔ اللہ فرمان دینے لہم عذاب علیم، رب نے ان نوازتے عذاب بڑا تکلیف دینے والے رکھے آئے، فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا دے اندر بھی ذلیل کر دیں گے، اللہ دنیا دے اندر بھی رسوا کر دیں گے، اللہ دنیا دے اندر بھی عزتاں خاک دے اندر ملا دیں گے، والآخرہ، تے میں عرض کر چکا گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر، آقا علیہ السلام فرمان دینے زانی دے زانی مرد تے اور جڑے نے رب ایک تندور دے اندر انہوں نے جلا رہے ہوں گے، نشانی دے طور تے کہ دنیا دے اندر زنا دا ارتکاب کر دے رہے، دنیا دے اندر بے حیائی دے کم کر دے رہے، دنیا دے اندر فحاشی تے بدماشیاں کر دے رہے، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور لوگو تسی نہیں جان دے، تسی اس جڑی بے حیائی دا انجام نہیں جان دے، جڑی فحاشی پھیلائی جاندی ہے تسی ادا خبر نہیں رہا دے، بندہ سمجھ دے فلاں بندے نے زنا کیتا ہے، فلاں بندے نے برائی کیتی ہے، فلاں بندے نے فحاشی دا کم کیتا ہے، او دا عمل او دے نالے، نانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے وچوں انہاں دا خلاصہ عرض کر رہے ہیں، خاندان دے خاندان تباہ ہو جاندے نے، گھرانے دے گھرانے جڑے نے بے عزت تے بے توقیر ہو جاندے نے، معاشرے جڑے نے تباہ ہو جاندے نے، دنیا دے اندر بھی رسوائیاں۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور لوگو او دے نقصانات کینے، او دے نقصان کینے، تسی تواڈی عقل، تواڈا علم، تواڈا فہم او دا اندازہ نہیں کر سکتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ
جاندا کنا نقصان ہے، تا واسطے تانوں وان کیتا جا رہا ہے، تانوں متنبہ کیتا جا رہا ہے، تانوں دا بات نو سمجھایا جا رہا ہے۔ میں قرآن دا مطالعہ کر رہا سا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب نے قرآن اتاریا، اور اے سورہ نور ہے، اس دے اندر سورہ نور دے اندر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ طاہرہ محدثہ مفکرہ معلمہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بڑی ہوئی پیاری تے بڑی ہوئی جڑی ہے بڑی ہوئی محبت کرنے والی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے الزام لگا دیتا گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، منافقہ نے میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ تے الزام لگا دیتا۔ الزام لگان دی وجہ کی یہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدنام کیتا جائے، آپ دی زوجہ محترمہ نو بدنام کیتا جائے، مسلمانوں نو بدنام کیتا جائے۔ رب نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ واسطے قرآن دے اندر آیات نو نازل فرما دیتا، اے پیغمبر ھذا بہتان عظیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ انہا ظالمہ نے جڑا توڑی زوجہ دے اتے الزام لایا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے الزام لایا، اے پیارے پیغمبر اے تے بہتان ہے، اے بڑا ہی بہت بڑا بہتان ہے۔ میں بات جو عرض کر رہے ہیں، رب نے انہا آیات دے اندر اگے فرما دیتا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، انہا ساریاں آیتاں نو ذکر کردیاں اللہ فرمان دینے، جیڑا بندہ کسے پاک دامن عورت دے اتے کسے پاک دامن عورت دے اتے الزام لاندہ ہے اپنے دنیاوی فوائد حاصل کرن واسطے، اپنا اقتدار حاصل کرن واسطے، اپنا مال و دولت حاصل کرن واسطے، اپنے دنیاوی فائدے واسطے کسے پاک دامن عورت تے الزام لاندہ ہے، اللہ فرمان دینے رب نے اودا درجہ بھی انہا لوگاں دے اندر رکھ دیتا ہے، رب نے انہا شمار بھی انہا لوگاں دے اندر رکھ چڑیا، کنہا لوگاں دے اندر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ او جڑے لوگ دنیا دے اندر کسے تے الزام لا کے تے فحاشی نو پھیلان دی کوشش کرتے نے، پتہ کس طرح چلتا ہے کہ ایک بندے نے الزام لایا، پورے صحابہ دے اندر او باتاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، ماں عائشہ دے اتے الزام لایا گیا، سارے صحابہ دے اندر تبصرے شروع ہو گیا، مدینے دے اندر سارے لوگاں دے اندر او باتاں شروع ہو گئیاں کہ فلاں بندے دے بارے ہے بات جڑی کیتی جا رہی ہے، اور بندہ بھی کہڑا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساری امت دی ماں حضرت عائشہ انہاں دے بارے تبصرے ہو رہے نے، باتاں ہو رہی نے، فحاشی دیاں بدماشی دیاں جڑیاں انہاں نے گلاں الزام لگائے نے، او دے تبصرے ہو رہے نے۔ رب نے فرمایا جڑا بندہ اس طرح بھی کسے دے الزام لا کے کسے نو بے گناہ نو گناہگار ثابت کرن دی کوشش کردا ہے، رب نے انہاں نو ہی فرمایا کہ اے بندے بھی جڑے نے معاشرے دے اندر فحاشی پھیلان دا ذریعہ بندے نے، بدماشی اور اریانی پھیلان دا ذریعہ بندے نے، اپنے مضموم جڑے مقاصد نے، اپنے غلط مقاصد نو پورا کرن واسطے کسے نو بدنام کرنا، اے بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل نے جڑے فحاشی اور بدماشی پھیلان دے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں قرآن دا مطالعہ کردیاں بڑیاں آیات جڑیاں نے میرے سامنے آ رہیاں نے، وقت اگر اجازت دے تے پیش کرتا جاواں گا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تشكرون۔
رب فرماندے نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تانوں حکم دیندے نے عدل تے احسان کرن دا۔ عدل تسی اپنی اولاد دے اندر بھی کرنا ہے، عدل تسی اپنے رشتہ داراں دے اندر بھی کرنا ہے، عدل تسی اپنی برادری دے اندر بھی کرنا ہے، عدل تسی اپنے بہن بھائیاں دے نال بھی کرنا ہے۔ فرمایا والاحسان، عدل تو بعد جڑا دوسرا درجہ کیڑا ہے، کسے بندے دے اوتے تہاڈا عدل جڑا آندا ہے انہوں کچھ نہیں مل رہا، انہوں تہاڈی نظر دے اندر انہوں فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماندے نے والاحسان، ہن دوسرا درجہ آ گیا، تسی احسان کرنا شروع کر دو، نیکیاں کرنا شروع کر دو۔ احسان کی یہ میں عرض کر چکا ہوں، جنی مزدوری تے وے او ادا کرن تو بعد اگر تسی 100-200 روپیہ اضافی دے دو، احسان انہوں کیا جاندا ہے کہ تسی انہوں اضافی ادا کر دو۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اپنے رشتہ دارانو اگر رب نے تانوں مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، رب نے تانوں اپنے رحمت نال نوازیا ہے، فرمایا وایتاء ذی القربی، اپنے رشتہ داراں دے اوتے بھی خرچ کریا کرو، جڑا ماڑا بہن بھراوے او دے تسی اخراجات دے اندر او دی مدد کریا کرو، نو پیسہ ادا کریا کرو۔ فرمایا وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے صحابی رسول بیان کردے نے رب نے اس آیت دے اندر تے زندگی گزارن دا طریقہ ہی دس چھڑیا ہے، 3 باتاں دا حکم فرمایا، عدل کرو، احسان کرو اور اپنے رشتہ داراں دے اوتے خرچ کرو۔ دوسرے پاسے فرمایا وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی تو منع کرو، بے حیائی تو منع کرو، معاشرے دے اندر بے حیائی پھیلن نہ دو۔ فرمایا والمنکر والبغی یعظکم والبغی یعظکم لعلکم تشکرون۔ تسی لوگانو بے حیائی تو منع کرنا ہے، لوگانو اللہ دیا نافرمانیاں کرن تو منع کرنا ہے، لوگانو حد تو تجاوز کرن تو بغاوت کرن تو منع کرنا ہے۔ فرمایا یعظکم بہی، اللہ تانوں اے دے نال وصیت کر رہے نے، نصیحت کر رہے نے، واز کر رہے نے، تہاڈی جڑی یہ تربیت کر رہے نے، لعلکم تشکرون، تاکہ تسی اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میں قرآن دی تلاوت کر رہا سا، آقا علیہ السلام دے اتے رب نے قرآن نو اتاریا، میں 14 فروری دے دن دے حوالے دے نال تواڈے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے ساڈی رہنمائی کس انداز نال فرمائی ہے۔ عورت اور مرد دا، غیر محرم عورت اور مرد دا آپس دے اندر اگر ملاقات ہو جائے، یا کسی کم دی وجہ تو ملاقات ہو جائے، یا کوئی دوسرا معاملہ پیش آئے، تو اسلام نے رہنمائی کس انداز نال فرمائیے۔ آقا علیہ السلام تے رب نے قرآن اتارے، موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، بڑا مشہور واقعہ، موسیٰ علیہ السلام مدین دے اندر چلے گئے، اللہ اللہ، مدین دے اندر کی دیکھ دینے جا کے؟ ایک کنواں ہے، اور کنویں دا اس دے اندر لوگ پانی پلا رہے نے، پانی پلاندیاں کی دیکھ رہے نے؟ سارے لوگ اپنے جانوروں پانی پلا رہے نے، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھتے نے کہ 2 بچیاں، 2 جوان لڑکیاں او ایک علیحدہ کھڑیاں نے، اپنے جانور پکڑے نے، علیحدہ کھڑیاں نے، اور علیحدہ کھڑیاں نے، سارے پانی پلا رہے نے۔ بڑا تجسس ہویا، سوچا ہے کی وجہ ہے کیوں کھڑیاں نے؟ اگے جا کے پوچھیا، موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے نے کی وجہ ہے تسی کیوں نہیں پانی پلا رہی ہیں؟ اور رب نے اے سارا نقشہ قرآن دے اندر بیان فرما کے میری اور تواڈی رہنمائی فرمائی۔ کس انداز نال؟ آؤ قرآن سنیے۔ اللہ فرماندے نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کنویں دے اندر، مدین علاقے دے اندر کنویں دے قریب آندے نے، دیکھ دے کی نے یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان۔ رب نے وہ سارا نقشہ قرآن دے اندر کھچ دیتا ہے، فرمایا انہاں دے اندر دو عورتاں ایسیاں نے، من دونہم امرأتین، انہاں دے اندر دو عورتاں ایسیاں نے، تذودان، جڑے علیحدہ اپنے جانورانوں روک کے کھلوتیاں نے، اپنے جانورانوں علیحدہ کر کے کھلوتیاں نے۔ فرمایا قال ما خطبکما، قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے بچیو، اے لڑکیو، وجہ کیا ہے، کیوں تسی اپنی بکریاں نو پانی کیوں نہیں پلا رہیاں؟ فرمایا قالتا لا نسقی، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ آندیاں نے اسی جدو ساڈا قبیلہ، ساڈا علاقہ، ساڈے محلے دے لوگ سارے جتنے بھی نے اپنے جانورانوں، مویشیاں، بکریاں، جانورانوں پانی پلا کے حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، جدو اپنے جانورانوں لے کے چلے جاندے نے، اسی پھر انہاں پانی پلانیاں وا۔ وجہ کیا وے، ساڈا باپ جڑا شیخ کبیر، بوڑھا ہو چکا ہے، اس دے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں کہ آ کے نہ بکریاں نو دودھ پلا سکے، اور اسی ساڈے ایتھے آن دی وجہ بھی کی ہے کہ ساڈا باپ اس طاقت نہیں رکھدا کہ ایتھے آ جائے۔ وجہ ہے وے ساڈا کوئی پرا بھی کوئی نہیں تے سانوں کوئی سپورٹ بھی کوئی نہیں کہ جڑا کم ہو سکے، اس واسطے سی ایک پاسے کھڑی ہونیاں۔ فرمایا موسیٰ پوچھیا نی تسی اکلیاں، موسیٰ پوچھیا تسی اکلیاں کو مال چراون آئیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ جنہ دے ویر نہیں انہاں نو نیک ویر عطا فرما۔ اے اللہ جنہ دے بیٹے نہیں اللہ انہاں نو نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ پوچھیا تسی اکلیاں، موسیٰ پوچھیا، قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے، موسیٰ پوچھیا تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں۔ اللہ کتنیاں مجبور ہون گیا، کتنیاں لاچار ہون گیا، اور منظر سامنے لے کے آؤ کہ بچیاں بیچاریاں علیحدہ کھڑیاں نے اپنے جانور پکڑ کے، اور پورا قبیلہ جڑا ہے پانی پلا رہے ہیں، وہ کی منظر ہوئے گا؟ اور موسیٰ علیہ السلام ایویں نہیں فٹافٹ اگے ودے کہ میں جا کے پوچھا دے صحیح وجہ کی ہے۔ موسیٰ پوچھیا تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں، اسی شعیب نبی دیاں جائیاں، اگے نال ساڈے آندا ساڈا باپ پیارا۔ موسیٰ پوچھیا خون نہیں آیا کیوں تہاڈا باپ پیارا؟ لڑکیاں آکھاں سن تو ساتوں مومن مخلص نیکا، باپ
آپ ساڈے تے آیا ہی ہن سخت ضعیف بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے فٹافٹ انہاں دے لوگ جڑے نے قبیلے دے لوگ جڑے نے انہاں نو علیحدہ کردے نے پیچھے کردے نے موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے جانور جڑے نے انہاں نو اگے کر کے جدوں پھرا دیندے نے تے جدوں پانی پلا دیندے نے جدوں اے سارا معاملہ ہو جاندا ہے اگلا منظر جو عرض کر رہے ہیں فرمایا فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ موسیٰ علیہ السلام قرآن دے الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ ایک سائے دے اندر جا کے بیٹھ جاندے ہیں سایہ کسی چیز دا بھی ہو سکتا ہے الى الظلی درخت دا سایہ ہو سکتا ہے کسی اور چیز دا سایہ ہو سکتا ہے سائے دے اندر جا کے بیٹھ جاندے نے اور ایک دعا کر دیندے نے علماء فرماندے نے استاد محترم فرمایا کردے سن جیڑا بندہ جدے کول مکان کوئی نہیں جدے کول رہن واسطے ٹھکانہ کوئی نہیں اپنیاں نمازاں دے اندر اپنیاں دعاواں دے اندر اے موسیٰ علیہ السلام دی دعا پڑھے کرے دعا کیے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے اللہ تو منو جو بھی عطا کر دویں بلائی دے وچوں خیر دے وچوں میں او دا منگتا ہاں میں منگن والا ہاں اللہ تو جو بھی منو عطا کرے گا میں او زیادہ فقیر اللہ تیرے دردہ فقیر ہاں فرمایا فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دعا کر چڑی رب اگے دعا کر چڑی اللہ ٹھکانہ کوئی نہیں اللہ اپنا علاقہ چھڑ کے آ گیا ٹھکانہ کوئی نہیں رہن دی جگہ کوئی نہیں قبیلہ کوئی نہیں کوئی جگہ کوئی نہیں کوئی کھان پین دا سامان کوئی نہیں رب کے دعا کی تھی اللہ مہمان نوازیاں تو کروانیاں نے اللہ میری خوراک دا انتظام تو کرنا میرے رہن دا انتظام کی تو کرنا اللہ جو بھی خیر دے وچوں مینوں عطا کر دویں گا اللہ میں تیرے کولوں اوہی منگنا وا کوئی علیحدہ تو کوئی مطالبہ نہیں رکھیا کوئی وکھریاں فرمائشاں نہیں کیتیاں بلکہ رب دی ذات دے اتے سارا کچھ چھوڑ چھٹیا فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر جدو اے دعا کیتی ہے نا تھوڑا ہی ٹائم گزریا بچیاں نے ویکھیا لگدا ہے تے مسافر ہے تے پکی بات ہے اجنبی ہے تے اے گیا کوئی نہیں کیتے ایک پاسے بیٹھ گیا لگدا ہے دا ٹھکانہ کوئی نہیں لگدا ہے دی رہن واسطے جگہ کوئی نہیں رب نے وہ بھی نقشہ قرآن دے اندر کہی دیتا ہے اللہ فرماندے نے فسقا لهما ثم تولى الى الظل فجاءته احداهما تمشي على استحياء حیا جو بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس واقعہ دے وچوں اسی اج تسی دفتراں چ ویکھیا ہاسپٹل چ ویکھیا پارکاں چ ویکھیا دکاناں تے ویکھیا اج کل تے عجیب تماشا ہے دکاناں دے اوتے تسی دیکھیا ہوئے گا لڑکیاں نو جواب دتیاں جاندیاں نے وہی مجبور نے لیکن جو مجبوری دا ناجائز فائدہ اٹھایا جاندا ہے معاشرے نو تباہ کیتا جا رہا ہے آپس دے اندر جڑی تھوڑی بڑی شرم و حیا سی اس نو ختم کیتا جا رہا ہے اور ٹی وی دے اوپر تو گل ہی چھڑ دو نا رمضان دا مہینہ اگو آنا ہے رمضان دے مہینے دے اندر لوگاں نو مسائل دسن دے نام دے اتے ایسا دھوکھا اور فریب دس دے مسائل ہوندے نے سامنے لڑکیاں بٹھائیاں ہوندی علماء بٹھائے نے سامنے انہاں دے یار کی عجیب تماشا ہے ایک پاس سے تسی علماء مسائل بیان کرتے نے جی روزہ رکھنا او دے اندر ہاتھ دا بھی روزہ کن دا بھی روزہ اکھاں دا بھی روزہ دوجے پاسے سامنے لڑکیاں بٹھا کے دے تسی مسئلے کرتے ہو پہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی اتے کراچی دے اندر انہوں نے بلایا لڑکیاں سامنے لے آ رہے کہ تسی انہاں نال
انہوں پیار دینا، انہوں نے ملاقات کرنی، انہیں سٹیج تو ہی تھلے آ گئے. انہیں فرمایا میں انجے کم نہیں کرتا. جی تسی بزرگ ہے بچیاں نے؟ نہیں نہیں. فرمایا جڑی بالغ ہو چکی ہو بچی نہیں، لہذا آئندہ کم میں نہیں کرتا. اس نو کیا جاندا ہے تقوی اور پرہیزگاری، اور عالم دی ایک نشانی ہے اس دے اندر شرم و حیا ہوئے گی، اس دے اندر غیرت ہوئے گی، وہ آئندہ کم نہیں کرے گا. تو عرض کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. انہاں دوہاں بچیاں دے وچوں ایک بچی آندی ہے پردہ کر کے الاستحیاء حیا دے نال پردہ کر کے چادر اوڑھ کے شرم و شرمی تمشی اللہ نے لفظ کیتا ہے کہ بڑے آرام نال آ رہی ہے، چل دیں آندی. آگے کی آندی ہے الاستحیاء فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ساڈے ابا جی تانوں بلا رہے نے، ابا جی بلا رہے نے. کیوں بلا رہے نے؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ساڈیاں بکریاں نو تسی پانی پلایا، رب میرے باپ جڑا تانوں دا اجر دینا چاہندے نے، مزدوری ادا کرنا چاہندے نے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے رب کے دعا کیتی ہے، رب نے کم بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی نیکی کیتی ضائع نہیں جے جاندی. آقا علیہ السلام دا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس. جڑا لوگاں واسطے نفع کردا ہے دنیا دے اندر سب تو بہترین وہ بندہ ہے، تے جڑا بندہ بندے دے کم آندا ہے رب دے کم بناتا جاندا ہے. اس واسطے اے نہ سمجھا کرو تہاڈی کوئی چیز کوئی استعمال کر لے تے کیوں کرے جی، اے کم نہ کدی بھی ابا ذہن چ نہ لیا کرو. اگر تانوں رب نے توفیق عطا کیتی ہے، رب نے تانوں ہمت عطا کیتی ہے تے لوگاں دے کم آیا کرو. کم آن دا فائدہ کی ہے؟ اجر و ثواب علیحدہ ہے، اس دا بدلہ دنیا دے اندر جڑا ملنا ہے علیحدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ساڈے والد صاحب تانوں بلا رہے نے. کیوں بلا رہے نے؟ فرمایا جڑی تو اسی ساڈا کم کیتے نا اج سارے لوگاں نو پیچھے کر کے تے ساڈیاں بکریاں نو پانی جڑا تسی پلایا نا، ساڈے والد صاحب آندے نے ایڈا سی مزدوری ادا کرنی ہے. اللہ. موسیٰ علیہ السلام ٹر پے. اللہ اکبر. جدو چلے نا تے موسیٰ علیہ السلام تفاسیر دے اندر لکھے ہے اصول کی ہونا سی کہ بیٹی اگے جاندی، بچی اگے جاندی، موسیٰ پیچھے ہوندے. رستہ دکھان والا ہمیشہ اگے ہوندا ہے، لیکن نہیں. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے لڑکی میں اگے چلنا تو پیچھے چلنا ہے، تیرا کام میں منو آواز بھی نہیں دینی، بلکہ ایک جڑی روڑا ہے وٹا ہے ایک تو جڑا کنکر ہے تو جس طرف جانا ہے ادھر پھینک دینا ہے. اللہ اکبر. اس نو کیا جاندہ ہے شرم ہویا. میں جدوں پڑھیا نا مینوں فوراً قرآن دیو آیت یاد آ گئی. کیڑی آیت؟ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے انبیاء دیاں عورتوں، اے نبی دیاں بیویوں، جدوں ہی تہاڈی کسے نال گل ہوئے، کسے مرد نال بات ہوئے تے اپنا لہجہ جڑا ہے گفتگو کرن دا انداز جڑا ہے سخت رکھیا کرو، کرخت رکھیا کرو، سخت لہجے نال گل کریا کرو، نرم بات نہ کریا کرو. وجہ کی ہے فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جڑے بندے دے دل دے اندر بیماری ہے او گلا زدہ پریا ہے، ایویں کچھ ہور ہی نہ سمجھ لوے.
کوئی اور دل دے اندر ایویں غلط خیال ہی نہ پیدا ہو جان۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے رب نے قرآن اتار کے امت دیاں ماواں نوں امت دیاں عورتاں نوں دا سبق دا چھڑیا ہے، جدوں وی تسی کسے مرد نال غیر محرم مرد نال بات کرو تے پوری کرو، ٹو دا پوائنٹ بات کرو، سجے کھبے جان دی لوڑ کوئی نہیں، اور کرخت لہجے نال بات کرو۔ تو میں عرض کر رہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اگے چلنا تسی پیچھے چلنا ہے، اور جتھے رستہ چینج کرنا ہے تسی کنکر سٹ دینا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ میں اے بھی نہیں چاہتا کہ تواڈے جسم تے میری نظر پوے، اور اسی کیاں اللہ اکبر! خود ہی ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کر لوے، میں اپنے گریبان چ جنگ کا، تسی اپنے گریبان چ جنگ کو۔ چلے گئے، فرمایا قال احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ موسیٰ علیہ السلام دی اس نیکی دا بدلہ کی ملیا، انہاں دے وچوں ایک لڑکی دے نال موسیٰ علیہ السلام دی شادی بھی ہو گئی، اور گھر دے اندر جگہ بھی مل گئی، اور رب نے کھانے دا انتظام بھی کر چھڑیا اور رہن دا انتظام بھی فرما دیتا۔ میرے بھائی میرے برادر، پتہ ہے چلیا کہ نیکی ضائع نہیں جاندی، نیکی کم آندی ہے، رب دا صلہ دنیا دے اندر بھی دے چھڑتے نے۔ اگر دنیا دے اندر بندہ کسے نال نیکی کرے دا صلہ دنیا دے اندر اللہ عطا فرماندے نے۔ دوسری بات پتہ ہے چلی، کوئی ملازم رکھنا ہوئے تے امانتدار ہونا چاہیے تے ہنر والا ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام دے تے رب نے قرآن نو اتاریا۔ یوسف علیہ السلام فٹافٹ اپنی گفتگو نو ختم کرنا واقعہ عرض کر کے، حضرت یوسف علیہ السلام رب نے مصر دے اندر، عزیز مصر دے گھر دے اندر پرورش فرمائی، اور عمر کی ہے عمر 17 سال 18 سال، او عمر جڑی چڑھدی جوانی جس نو کیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر! اور یوسف علیہ السلام دے جڑی او دی ہے نا عزیز مصر، او دی بیوی جڑی ہے جس نو زلیخا دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے، حسن بہت زیادہ ہے۔ یوسف علیہ السلام دا حسن بہت زیادہ ہے، خوبصورتی دل دے اندر وسوسہ آ گیا، شیطان نے وسوسہ پایا، اور ایسا کم ہے، میں آقا علیہ السلام دا ایک فرمان پڑھ رہا سا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور 7 آدمی جنہاں نو رب اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے، انہاں وچوں ایک او آدمی ہے جس نو ایک خوبصورت حسب و نسب والی عورت برائی دی دعوت دوے تے او کی کہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈرنا، میں برائی دا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ رب نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ اللہ فرماندے نے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔
اللہ فرماندے نے جدوں اسی یوسف علیہ السلام نو حکمت بھی عطا کیتی، دنائی بھی عطا کیتی، سمجھ بھی عطا کیتی، یعنی عمر دا ہوئی 17-18 سال 20 سال دی عمر ہو چکی ہے، یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر دی بیوی جیڑی ہے برائی تے مادہ کر دیئے. یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ دے اندر آندا، میں کم نہیں کر سکتا وا. اللہ نے اپنی پناہ دے اندر لے یوسف علیہ السلام نو محفوظ فرما لیا. فرمایا میرا یوسف جڑا بندہ ہے انہو من المحسنین، جڑا یوسف علیہ السلام نے ساڑھے نیک بندیاں نے وچوں نے رب نے مدداں فرمائیاں، رب نے اپنے یوسف علیہ السلام نو برائی تو بچا لیا. مینوں اور تانوں سبق ہے دسیا جدوں بھی آئندہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جدوں بھی آئندے حالات پیش آ جائیں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیا کرو. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام دا طریقہ اپنا لیا کرو، اللہ دی پناہ دے اندر آ جایا کرو. جدو اللہ دی پناہ دے اندر آ جاؤ گے تے رب تانوں اپنی پناہ دے اندر لے کے اس برائی تو محفوظ فرما دیں گے. کیونکہ رب نے قرآن دے اندر کی بیان فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. جیڑا بندہ شیطان دی پیروی کردہ ہے، 14 فروری منانا شیطان دی پیروی ہے، جدو پیروی کرو گے پیچھے لگو گے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، توانوں بے حیائی بھی توڑے کولو کرائے گا تے توڑے کولو رب دیاں نافرمانیاں بھی کرائے گا. اس واسطے شیطان دی پیروی نہیں کرنی، شیطان دے پیچھے نہیں لگنا. سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا. ملی بیٹھے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا. ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا. ساڈا خالق تے مالک ہے تو عرش والیا، ساڈا داتا تے رازق تو ہے عرش والیا. ساڈا ایک ایک جوڑیا تو جوڑ مالکا. ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی ہے لوڑ مالکا. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. او لوگ جڑے پسند کردے نے ایمان والیاں دے اندر بے حیائی نو پھیلایا جائے، اللہ فرماندے نے انہاں واسطے دنیا دے اندر بھی عذاب ہے تے آخرت دے اندر بھی عذاب ہے. اور بے حیائی دا نقصان جڑا اللہ فرماندے نے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے لوگو تسی نہیں جاندے، میں عرشاں والا خدا جاننا ہے کہ خدا کنا نقصان ہے. اللہ منو اور تانوں قرآن و سنت دے اوپر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاداں نو، اپنے آپ نو، اپنے خاندان نو، اپنے علاقے نو، اپنے معاشرے نو اس برائی تو محفوظ کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ایک اعلان ہے،
आज मगरब दी नमाज तो बाद जामा मस्जिद बैतुल हमद अहले हदीस उत्थे हज़रत मौलाना हनीफ रब्बानी साहब दरस कुरान इरशाद फरमान के दोस्त अहबाब उत्थे शिरकत फरमा के अल्लाह दे हाँ अजर सवाब हासिल करो। मगरब दी नमाज तो बाद जामा मस्जिद बैतुल हमद अहले हदीस है फ़कीरपुरे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल्मुअमिनीन वल्मुअमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कुछ कर ले साथ मिल जाए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ جس نے مسلمان بیمار نے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان تندرست نے اللہ انہاں تندرستیاں دور فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان نے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب دے گناہ معاف فرما. اے اللہ سب کی قبراں روضۃ من ریاض الجنہ بنا. بزرگ نے انہاں نے پیغام دیتا ہے رکے دے ذریعے کہ انہاں دی بیٹی وفات پا چکی ہے گزشتہ ہفتے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے گناہ معاف فرما. اے اللہ اس کی قبر مرحمت فرما. اے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما. اے اللہ سارے جتنے بھی عزیز و اقارب والدین جنہ نے اس دنیا کو جا چکے ہیں یا اللہ سب دے گناہ معاف فرما. اے اللہ سب کو گناہ واسطے سب کا جاریہ بنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.